ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ کسی دانشور کا ایک خوبصورت قول ہے کہ مسائل کو مستقبل کے خانہ میں ڈالنا اور مواقع کو استعمال کرنا موجودہ دنیا میں کامیابی کا اصل راز ہے۔ مسائل کو مستقبل کے خانہ میں ڈالنا اور مواقع کو استعمال کرنا موجودہ دنیا میں کامیابی کا اصل راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا سسٹم کچھ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں مسائل اور مواقع ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساری زندگی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی کے اندر صرف مسائل ہوں اور مواقع نہ ہوں، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ صرف مواقع نہ ہوں اور مسائل نہ ہوں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ مسائل کو مستقبل کے خانہ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کو حتی الوسع اوائڈ کیا جائے۔ کامیاب زندگی کا راز کیا ہے کہ انسان مسائل کو مستقبل کے خانہ میں ڈالنا، یعنی مسائل کو حتی الوسع اگنور کیا جائے اور مسائل کو اگنور کرتے ہوئے مواقع کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لایا جائے۔ تو کامیاب زندگی کا فارمولہ یہ ہے۔ اور ناکام زندگی کون سی ہے؟ جو صرف اور صرف مسائل میں فوکس ہو کر رہ جاتی ہے، مسائل کے اندر اٹک کر رہ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان مسائل کے متعلق سوچ سوچ کر جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اور جو مواقع انسان کو زندگی کے اندر ملے ہوئے تھے وہ اگنور ہوتے چلے جاتے ہیں، نظر انداز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زندگی ناکامیوں اور مایوسیوں کا مرکب بن کر رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو حل کرنا ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان مسائل کو بھی نظر انداز کریں۔ ایسے مسائل کو یقیناً حل کیا جانا چاہیے تاکہ ہمارا آگے کا جو سفر ہے وہ آسان ہو سکے، خوشگوار ہو سکے۔ مسائل کس چیز کا نام ہے؟ ایسی صورتحال جو ہمارے لیے آگے بڑھنے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، دشواری پیدا کر رہی ہے۔ لہذا جن مسائل کو انسان آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہو ان کو ضرور حل کیا جانا چاہیے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں ان مسائل کی کہ جن کو حل کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اب ان کے متعلق سوچ سوچ کر جلتے اور کڑتے رہنے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسائل مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں اور مواقع انسان سے نظر انداز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب مواقع نظر انداز ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ان سے استفادہ بھی نہیں کیا جاتا اور وہ ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی کے اندر جو اصل اہمیت ہے نا وہ عمل کی ہے، اور عمل ہمیشہ ممکن دائرہ میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ جہاں آپ کے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے، ناممکن دائرہ کے اندر عمل کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ناممکن دائرہ کے اندر اگر انسان عمل کرے گا بھی تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، وہ دیواروں سے ٹکرانے کے مترادف ہے، اس کا خام خواہ اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ لیکن جب انسان ممکن دائرہ کے اندر عمل کرے گا تو پھر اس کے نتیجے کے اندر انسان کے لیے ترقی کرنے، آگے بڑھنے اور اپنے آپ کو پالش کرنے اور اپ گریڈ کرنے کے مواقع نکلتے چلے آئیں گے۔ تو زندگی کے اندر اصل اہمیت کس کی ہے؟ مسائل کی نہیں ہے، اصل اہمیت مواقع کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فطرت کا نظام جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ مستقل طور پر ہماری زندگی میں رہنا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مسئلے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اور اپنی عمر پوری کر کے اس نے خود بخود ہی ختم بھی ہو جانا ہوتا ہے۔ آپ یاد کریں، غور کریں کہ آج تک زندگی کے اندر کتنے مسائل آپ کے سامنے آئے۔ کچھ مسائل کو آپ حل کر سکتے تھے، آپ نے حل کر دیا، اور بہت سے مسائل جن کو آپ حل نہیں کر سکتے تھے، دیکھیں آج وہ کہاں ہیں۔ فطرت کے نظام نے خود بخود ہی ان کو حل کر دیا۔ فطرت کا سارا نظام اصلاح اور فلاح کی طرف گامزن ہے، اور خود بخود بھی مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ مواقع کو استعمال کریں گے اس کے نتیجے میں ڈے بائی ڈے آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ مسائل آپ کی زندگی کے اندر کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ نے مواقع کو نظر انداز کر کے مسائل پر فوکس کرنا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسائل بھی حل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ جو مسائل آپ کے بس میں نہیں ہے جن کو حل کرنا، ان پر جلنے اور کڑنے سے تو وہ حل نہیں ہو جائیں گے، وہ بھی حل نہیں ہو پائیں گے، اور مواقع بھی ضائع ہوتے چلے جائیں گے، اور اینڈ پر نتیجہ مایوسیوں اور ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
اس لیے اس حکیمانہ اصول کو ذہن نشین کریں اور اسے اپلائی کریں، میکسیمم زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ کو مواقع کے استعمال پر رکھیں اور مسائل کو حد الوسع نظر انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔